السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 6 ستمبر بروز ہفتہ۔ ایک طرف تو جی آج علیمہ خان پر ہوئے حملے کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ میں اس وقت اڈیالہ جیل میں علیمہ خان کے ساتھ ہی موجود تھا جب ان پر انڈوں سے حملہ کیا گیا۔ دوسری طرف آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اور ساتھ ہی ساتھ 12 ربیع الاول جشن آمد رسول بھی منایا جا رہا ہے۔ اب پاکستان کی ایک خاتون سابق وزیر اعظم کی بہن شوکت خانم کی بیٹی علیمہ خانم پر جب حملے کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تو ایک تو رات کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا گاڑی کرائے کی تھی، اڈیالہ روڈ پر ایک نائی جو حجام کا کام کرتا ہے اس نے کرائے پر حاصل کی تھی۔ اب ایک اور بڑی اہم یعنی اس کیس کے اندر، اس حملے کے اندر جو بڑی ایک کڑی ہے کہ وہ اریان موٹرز جن سے گاڑی 8,000 روپے پر ڈے کے حساب سے کرائے پر لی گئی تھی، مالک گاڑی کا مالک سامنے آ چکا ہے، اس کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، وہ بھی اس ویلوگ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یہ بڑی پیش رفت ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اچھا جی، 24 گھنٹے گزر گئے اور جو پہلا اور آخری بیان ہے حکومت کا اور پولیس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دو باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو حملہ آور تھیں 2 خواتین تھی، ایک ساتھ لڑکا تھا۔ پہلا بیان یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے، اور دوسرا بیان یہ ہے کہ یہ احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے، سرکاری ملازمین کے ساتھ خواتین تھی، ان کے سوالوں کا کیونکہ جواب نہیں ملا تو انہوں نے انڈوں سے حملہ کر دیا، یعنی وہ انڈے ساتھ ہی لے کر آئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے سوالوں کا جواب نہیں ملنا اور ان کے سوالات بنتے بھی علیمہ خانم سے تھے۔ اگر کے پی کے ملازمین تھیں یا ملازمین تھے جن کی میں نے رات کو ویڈیو بھی چلائی تھی تو ان کا علیمہ خانم سے بنتا تھا نا، کیونکہ علیمہ خانم تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے نا، یا کے پی کے اندر کوئی بڑی وزیر ہے تو ان سے ہی سوال بنتا تھا، اس لیے انہیں ہی انڈے مارنے تھے۔ چلیں اس کہانی کو ہم مان لیتے ہیں، اس کہانی کو ہم مان لیتے ہیں کہ حملہ ہوا، انڈوں سے حملہ ہوا، 3 تھانوں کی پولیس کی موجودگی کے اندر حملہ ہوا، کیمروں کے سامنے حملہ ہوا، انڈے مارے گئے، تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تعلق اگر پی ٹی آئی سے تھا، یہ تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو پی ٹی آئی کی وہ خواتین ذرا ان کے چہرے، ان کا ایڈریس، ان کی شناخت سامنے لائیں نا کہ یہ ہے حضور پی ٹی آئی کی شر پسند خواتین جنہوں نے اپنے ہی قائد کی بہن پر دھاوا بولا۔ لائیں ذرا، بدنام کرے پی ٹی آئی کو۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کو تو اور کچھ نہیں چاہیے۔ عمران خان کی جواب، شر پسند، 9 مئی والے، ڈیجیٹل دہشت گرد، لائیں ذرا سامنے لائیں، بے نقاب کریں، نیم اینڈ شیم کریں۔ نمبر 1 تو یہ کام جو کہ نہیں ہوا۔ دوسرا، جو پاکستان کے اندر رائج اگر قانون ہے اور پولیس اگر واقعی نیوٹرل ہے اور کسی کا اس میں کوئی کردار نہیں اور ان کا تعلق واقعی پی ٹی آئی سے ہے اور واقعی جو کہ میری آنکھوں کے سامنے کیمروں نے محفوظ کیا، ایون یہ میرا یوٹیوب چینل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھرا پڑا ہے ویڈیو سے، اس واقعے کی ساری جو لائیو رپورٹنگ ہے اس سے، جس کو وہ پولیس کی نگرانی میں جس طرح سے رکشے ہٹا کے ان کو بھگایا گیا وہاں سے، ٹھیک ہے، اور پولیس نے کہا جی بھائی ہم نے ان حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا ہے، چوکی لے کر جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں نا۔ پاکستان کے اندر جو قانون ہے نا، اس قانون کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر چاہے چھٹی کا دن ہو عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو کسی پی ٹی آئی کے شر پسند خواتین جنہوں نے اپنے ہی لیڈر کی بہن پر حملہ کیا آپ نے گرفتار کیا ہے تو بتائیں 24 گھنٹوں میں کس عدالت میں انہیں پیش کیا گیا ہے؟ مزید کون سی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ یہ چھوڑ دیں، مزید کو چھوڑ دیں جو آپ نے کی ہوئی ہے، کم از کم کس عدالت کے اندر آپ ان کو ریمانڈ کے لیے لے کر گئے ہیں؟ تو یہ تو ایک لیگل سوالات ہیں، جائز سوال ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کس نے کیا کہا ہے۔ ذرا میں آپ کو ویڈیو سنا لوں۔ میں نے رات کو آپ کو بتا دیا تھا نا کہ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی جو خواتین ہیں، گاڑی کرائے پر لی گئی تھی اور نائی
حجامت کا کام کرتا ہے اڈیالہ روڈ پہ، نون لیگ کے ایک ایم پی اے کا وہ ٹاؤٹ ہے، اس نے گاڑی کرائے پر لی تھی، اور جس بندے سے لی تھی اریان موٹرز والا، اس نے کہا آپ نے تو مجھے مروا دیا، آپ نے میری گاڑی غلط کام میں استعمال کی۔ تو بتایا گیا ہماری اوپر تک سیٹنگ ہے، پریشان نہ ہو۔ اب جناب وہ شخص جو اصل مالک ہے گاڑی کا، ایک تو یہ ساتھ اس کی ویڈیو دیکھیں اور میں خبر آپ کے سامنے۔ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خواتین جس گاڑی میں بھاگ کر فرار ہوئی تھیں، وہ گاڑی فیصل قیوم نامی حجام نے رینٹ پر لی۔ رینٹ کار کے مالک کا کہنا ہے کہ میرا واقعے سے کوئی تعلق نہیں، میری گاڑی صرف رینٹ پر لی گئی تھی، مجھے افسوس ہوا کہ ایسا معاملہ ہوا۔ ذرا میں آپ کو یہ ویڈیو سنا بھی دیتا ہوں، یہ ذرا آپ سنیں کہ کیا کہہ رہا ہے گاڑی کا مالک۔ السلام علیکم جی، یہ گاڑی کے آنر ہیں اور یہ ان کا رینٹ کار کا آفس ہے، اور یہ ان سے مزید خود ہی بتا دیں گے۔ السلام علیکم جی، میری گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ کی ہے، وسیم سچی ڈرائیور ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، بڑی گھٹیا حرکت ہوئی ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا، تو میں اس معاملے کی مجھے بھی افسوس ہے اور میرا اس معاملے سے کوئی لڑائی نہیں۔ وہ کہتا ہے وسیم سچی ڈرائیور ہے، مجھ سے کرائے پر لی گئی تھی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ غلط جگہ پہ استعمال ہوئی، گاڑی میری ہے، مان گیا گاڑی میری ہے، مجھ سے 8,000 روپے کرائے پر، اور رسید رات کو میں نے آپ کے سامنے وہ رسید رکھ دی تھی، سارے شواہد رکھ دیے تھے، وہ لی گئی ہے۔ تو لہٰذا گاڑی کا مالک سامنے آ گیا، گواہ سامنے آ گیا، وہ نائی، اس نائی کی دکان دیکھیں، نائی ہونا کوئی جرم نہیں، بال کاٹنا، حجامت کرنا کوئی جرم نہیں، لیکن کیا حکومت پاکستان کے اندر، ریاست پاکستان کے اندر ایک نائی کی دکان پہ کام کرنے والا بندہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اور اڈیالہ روڈ پر اتنی بڑی جیل کے قریب تمام پولیس وہاں پہ، کہ اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، ابھی تک، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، پھر کہتے ہیں کہ حملہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ ذرا 2-3 بیان میں آپ کے سامنے شرمناک رکھوں۔ بیرسٹر عقیل ملک، پی ٹی آئی خواتین نے علیمہ خان پر انڈا پھینکا۔ عقیل ملک کہتے ہیں پی ٹی آئی خواتین نے علیمہ خان پر انڈا پھینکا، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اگر پھینکا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ان پی ٹی آئی خواتین کو سامنے لے کر آئیں، یا جو ساتھ میں ڈرائیور تھا اس کو سامنے لے کے آئیں۔ 2 بیانات، ایک ایمل ولی خان کا، ایک مولانا فضل الرحمان کا بھی اس پہ آیا ہے رد عمل، لیکن یہ اب تو پتہ چل گیا نا، گاڑی کا مالک سامنے آ گیا، گاڑی سامنے آ گئی، نائی کی دکان سامنے آ گئی، پتہ چل گیا کہ واقعہ پنڈی کا ہے، پنجاب کی حدود کا ہے۔ تو پنجاب کی ماں جو کہ خاتون ہے، خاتون کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی جج کی بیوی بیٹی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ تو ایک رسم چل پڑے تو یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو کیا مریم بی بی اس پر ایکشن لیں گی؟ ایمل ولی خان کا بیان، علیمہ خان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ نہایت شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ ایک مہذب اور جمہوری معاشرے میں اس طرح کے رویے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے گھٹیا اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ظاہر کرنا کہ ہماری سیاسی اقدار اور معاشرتی روایات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ایمل ولی خان پی ٹی آئی کا عمران خان کا بدترین مخالف، ناقد، انہوں نے بھی اس کی مذمت کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان، علیمہ خان کی توہین قابل مذمت اور ناقابل برداشت عمل ہے۔ ہمارے ہاں خواتین کی حرمت اور سماجی رواداری پر پورا معاشرتی نظام قائم ہے۔ اس جہریت سے علیمہ خان ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ پورے سماج کی حرمت پامال ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان۔ اس سے پہلے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بغیر کسی اگر مگر کے علیمہ خان ایک باوفا بہن ہے، اور اس حملے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اب حکومتی وزراء نے مذمت کر دی تو اب کیا ایک نائی اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس کو پکڑے نہیں جا سکتا؟ اور وہ خواتین جن کا تعلق بتایا جا رہا ہے پی ٹی آئی سے، حکومتی منسٹر بتا رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا، ہمیں تو پتہ ہے کہ انہیں احتجاج کرنے والوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیمرے کے اندر محفوظ کیا، کوئی بھی خاتون نہیں تھی، اور علیمہ خان سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا۔ کم از کم بطور وہاں پہ موجود ہوتے بھی تھا تو ہم بطور صحافی بتا سکتے ہیں نا کہ وہاں پہ کوئی سوال نہیں پوچھا گیا۔ ابھی تو پریس بریفنگ جاری تھی، کیا خان نے یہ کہا، خان نے یہ کہا، تو انڈے مار دیے گئے۔ تو یہ صورتحال ہے، پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے، تباہی آئی ہوئی ہے۔ ابھی میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے، جن علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے نا، ایک تو لوگ ڈوب گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، اوپر سے ان کے گھروں میں بل آ گیا، بجلی کے بل، کسی کا 90,000، کسی کا 1,10,000، کسی کا 1,05,000۔ ایک طرف سے سیلاب نے مار دیا، اوپر سے سرکار ایسے پریٹینڈ کر رہی ہے سرکار ڈوبی ہے، لوگ نہیں ڈوبے، سرکار ڈوبی ہے، سرکار نے لاکھوں کے بل بھیج دیے۔ پاکستان زندہ باد۔